is still in jail. The jail conditions have made him unwell. They plan to kill him slowly like this. اب جیل میں ہیں, ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور ان کا منصوبہ ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ مار دیا جائے. سہیل آفریدی صاحب کا بیان آپ نے بھی سنا, جس میں رات کو انہوں نے کہا ہے انصافیان سے کہ ہمارا کوئی کسی اور سے جھگڑا نہیں, ہمارا جھگڑا تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے. آیا ہے ایئر پنجاب کے لیے, اب کھل کے بات سامنے آ گئی. بیرسٹر کیل ملک بھی تھے, رانا صاحب بھی تھے, دوسرے لوگ بھی تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو پنجاب گورنمنٹ کے لیے ہے, ایسٹ ملتا وہ 4 سال بعد زیادہ پیسے چھوڑتا, یہ 4 سال بعد 10 سال بعد یہ جہاز ایسٹ نہیں ہوگا, الٹیمیٹلی ایک لائبلٹی بنے گی, اور جب آپ چینج بھی کریں گے تو اس کو گھاٹے پہ کریں گے. بڑا ایشو بنا ہوا ہے پلین کا جو پنجاب گورنمنٹ نے لیا ہوا ہے, اس میں نیا ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا. گورنمنٹ نے اب یہ کہنا شروع ہو گیا کہ جی دیکھیں یہ لوگ جو ہیں, کچھ صحافی بھی ہیں, باقی لوگ بھی ہیں, یہ ایک ایجنڈا موو کر رہے ہیں. بھائی ایجنڈا کوئی موو نہیں کر رہا, اور آپ کے کہنے سے کوئی کریڈیبل نہیں ہوتا, کوئی کریڈیبل یا ڈسکریڈٹ نہیں ہوتا. ہمیں تو کچھ سوال ہیں جو آپ سے جواب چاہیے. انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بڑے گھٹیا قسم کے میمز بنائے ہیں اور ٹویٹس بنائے ہیں جس کا صرف فائدہ گورنمنٹ کو ہوا ہے, کیونکہ وہ اپنا اگر کوئی چھچورا ٹویٹ کریں گے تو اس پہ بہت سی لائکس مل جائیں گی, بہت سے ان کو ریاکشن مل جائے گا, لیکن ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ موضوع اصل سے بحث ہٹ جاتی ہے اور چلی جاتی ہے اسی بات پہ جو آج گورنمنٹ نے کہا کہ دیکھیں کیا گھٹیا ذہنیت ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. لیکن اصل ایشو یہ نہیں ہے. جو گھٹیا ٹویٹس بنا رہے ہیں دے آر کنڈیمیبل, لیکن سوالات اپنی جگہ پہ ہیں. ہمیں پہلے بتایا گیا کہ جی جب انفارمیشن منسٹر نے کہا, انہوں نے کہا کہ جی یہ تو پلین آیا ہے ایئر پنجاب کے لیے. اب کھل کے بات سامنے آ گئی. بیرسٹر کیل ملک بھی تھے, رانا صاحب بھی تھے, دوسرے لوگ بھی تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو پنجاب گورنمنٹ کے لیے ہے اور یہ بڑے انتظامی کاموں کے لیے استعمال ہوگا سب کچھ. سوال اٹھے کیوں ہیں؟ سوال میں 4-5 سوال ڈالنا چاہتا ہوں. آئی ہوپ کہ پنجاب گورنمنٹ اس کا جواب دے دے گی. پھر 2 وزراء نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کا. یہ ایسٹ ایسے نہیں ہوتا. جس ایسٹ کی ویلیو ایئرلی چھوڑیں گھنٹوں کی بیسس پہ ڈپریشیٹ ہو, وہ ایسٹ نہیں ہوتا. انہوں نے بھی سیکنڈ ہینڈ جہاز لیا ہے جو اپنی ویلیو اس لیے کم ہوتی جا رہی, جتنے گھنٹے جہاز اڑتا ہے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے. اگر ایسٹ لینا تھا تو 10 ارب کا سونا لے لیتے, ان کو بہت بڑا ایسٹ ملتا, وہ 4 سال بعد زیادہ پیسے چھوڑتا. یہ 4 سال بعد 10 سال بعد یہ جہاز ایسٹ نہیں ہوگا, الٹیمیٹلی ایک لائبلٹی بنے گی, اور جب آپ چینج بھی کریں گے تو اس کو گھاٹے پہ کریں گے. تو ایسٹ نہیں ہے. لیکن یہ جتنی سیکریسی اور سب کچھ ہے اس کا جواب دے پنجاب گورنمنٹ کا, بجائے اس کے کہ ان لوگوں پہ سوال کرے جو سوال کر رہے ہیں. اگر یہ اتنی لیجٹمیٹ اور بڑی سمپل ڈیل تھی تو پہلے چھپائی کیوں گئی؟ یہ تو اسٹریٹ کام نے جب یہ ریویل کیا تو اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ کو ماننا پڑا کہ ہاں جہاز آگے آ رہا ہے. یہ بھی نہیں آ رہا بلکہ جہاز آ گیا ہوا تھا اور فلائی اراؤنڈ کر رہا تھا. ہمیں یہ نہیں پتا لگا کہ اتنی پھر خفیہ چیز کیوں رکھی گئی, اور پہلے پنجاب ایئر والا ایک ایبسرڈ سا ایکسکیوز کیوں دیا گیا. پھر یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ یہ جو ہے اس کا پروسیس کیا تھا. بیڈنگ تھی, بائنگ تھی, سب کچھ تھا. کون تھا ایجنٹ جس کے تھرو یہ ساری ڈیل ہوئی؟ بیکاز اس میں جب آپ ملینز بلینز کا جہاز خریدتے ہیں تو پھر اس کی کمیشن بھی بہت بڑی ہوتی ہے. ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ پرانے جہاز میں نقصان کیا تھا, کیا اس میں پرابلمز تھی, کیا تھی اتنی ارجنسی ان معاشی حالات میں چینج کرنے کی کیا تھی, اور اگر پلین چینج کرنا بھی تھا تو ٹاپ آف دا لائن لگژری جیٹ کیوں لیا گیا. رانا صاحب آپ نے ابھی 2 دن پہلے پھر بڑی ٹاکس کی آفر دی پی ٹی آئی کو, سارا کچھ ہوا. سہیل آفریدی صاحب کا بیان آپ نے بھی سنا جس میں رات کو انہوں نے کہا ہے انصافیان سے کہ ہمارا کوئی کسی اور سے جھگڑا نہیں, ہمارا جھگڑا تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے جنہوں نے ان لوگوں کو بٹھایا, 8 فروری کیا, سب کچھ کیا, خان صاحب کو اندر کیا, سب کچھ. تو انہوں نے تو اعلان جنگ کر دیا ہے. اب کیا کوئی بات چیت چلے گی کہ اب آپ کی آفر ختم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. شہباز سرکار بڑی مصیبت میں پھنس گئی. مریم نواز کو جہاز خریدنا مہنگا پڑ گیا. ایک طرف 11 ارب روپے کا طیارہ پنجاب گورنمنٹ نے خریدا, اس پہ تحریک انصاف اور عوام کی طرف سے ان کو ٹرولنگ کا سامنا ہے, جبکہ دوسری طرف مریم نواز بھٹو جو بشرا بی بی کی سسٹر ہیں, ان کا بہت بڑا سٹیٹمنٹ آ گیا ہے کہ عمران خان کو جیل میں آہستہ آہستہ مارنے کا پلان ہے اس گورنمنٹ کا. حقیقت کیا ہے آئیں آپ بھی ویڈیو دیکھیں, پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. نہیں دیکھیں, ہماری آفر تو پولیٹیکل سائڈ پہ ہے کہ آپ
جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ بہیو کریں اور پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں. باقی جو ایشوز ہیں اس میں جو ہے وہ اپنا ایک رول جو ہے وہ اس کو نبھائیں. باقی جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے تو اسٹیبلشمنٹ تو نہ ان سے کوئی بات کرنے کو تیار ہے، اور یہ اس بات کے لیے جو ہے وہ انہوں نے اپنا پورا زور لگایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے، دوبارہ ان کو اسی طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کرے، اور 2018 کی طرح جو ہے وہ ان کو دوبارہ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچائے. تو اس قسم کی تو کوئی ڈیل یا ڈھیل ان کے لیے اویلیبل نہیں ہے، نہیں ملے گی. آپ لوگوں کی ایک شرط تھی کہ ہم تبھی بات کریں گے آپ سے اگر آپ قومی ادارے جو ہیں یا فوج ہیں ان کی لیڈرشپ کو اپنی بحث سے باہر رکھیں. اب کل انہوں نے اعلان ہی ان کو ٹارگٹ کر کے کر دیا. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تو اور یہ الٹا ہے اعلان جنگ کا. تو اس پہ اب آپ کا میں رد عمل چاہتا ہوں کہ اس کے بعد کیا یہ دوسری ڈیل آپ کی ٹیبل پہ ابھی بھی ہے؟ نہیں دیکھیں، اگر یہ اپنے رویوں کو اسی جو ہے وہ لائن اینڈ لینتھ پہ رکھیں گے تو پھر ان کے لیے مشکلات ہوں گی، اور پھر بڑا مشکل ہو جائے گا ان کو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ کہ یہ پارلیمنٹ میں موجود ہے، یہ کے پی کے کی جو ہے وہ گورنمنٹ ان کے پاس ہے، یہ پنجاب اسمبلی میں موجود ہے، اب باقی بلوچستان اور سندھ میں بھی پریزنس ہے، لیکن اس رویے کے ساتھ جو ہے یہ اس ملک کی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے. اچھا یہ بتائیں، یہ بڑا ایشو بنا ہوا ہے یہی اسی کا کہ ڈاکٹرز نہیں آنے دیتے، اور کل بھی رات کو عمران خان صاحب کو لے جایا گیا. پھر آپ ہی کے کیبنٹ کولیگ ہیں طارق فضل چودھری صاحب، پھر انہوں نے ٹویٹ کر دی کہ 24 کو دوبارہ یہ انجیکشن کے لیے لایا جائے گا، تو 24 یا پھر آج رات کو ہی ہوگا. تو اس پر یہ ڈیٹ کیوں ڈکلیئر کر دی؟ کیا اس لیے کر دی کہ کوئی پی ٹی آئی والے لوگ اکٹھے ہوں، وہاں کوئی تماشا بنے، تو آئندہ کے لیے گورنمنٹ کو ایکسکیوز مل جائے کہ نہیں ہم اس لیے نہیں لاتے جیل سے باہر؟ بیکاز پہلے تو آپ سیکیورٹی کی بیسس پہ خفیہ لے کے جاتے تھے نا، تو اناؤنس کیوں کیا کہ اس دن لے کے جائیں گے ٹریٹمنٹ کے لیے؟ نہیں دیکھیں، وہ انتظامی جو ہے وہ معاملات تو وہ اپنا علیحدہ سے ہوتے ہیں، لیکن جو ڈاکٹرز نے جو ڈیٹ جو ٹائم جو دیا اس کے مطابق جو ہے وہ انجیکشن بھی جو ہے وہ ایڈمنسٹرڈ ہوا، اور کل ایک بڑے سینئر پیلن نے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ معائنہ کیا. وہ تو ٹھیک ہے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے جان کے تاریخ بتائی ہے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ شاید آج کی رات لے کے جائیں، کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے کتنے لوگ آئیں گے، کتنے لیڈران آئیں گے، کتنا بڑا تماشا بنے گا، اور وہ آپ نے جان کے ڈیٹ بتائی ہے. نہیں مالک صاحب، اب یہ تماشا بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. انہوں نے جو ہے وہ 8 فروری کا پہیا جام بھی آپ نے بھی دیکھ لیا، ہم نے بھی دیکھ لیا. اب اس کے بعد یہ فورس کی اناؤنسمنٹ انہوں نے کر دی ہے، وہ بھی ایسے خواہ ایک احمقانہ قسم کی اناؤنسمنٹ ہے. جو آج مریم ریاض بٹو صاحبہ کا ٹویٹ آیا ہے، جو ہمشیرہ ہیں بشرا بی بی کا، جس میں بڑا سینئر الزام لگائے ہیں سیریس قسم کے. انہوں نے کہا جی خان صاحب اسٹل ان جیل. Jail conditions have made him unwell. They plan to kill him slowly like this. ایک بڑا سیریس الزام ہے کہ خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، اور ان کا منصوبہ ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ مار دیا جائے. جب بین لگا تھا خان صاحب کی فیملی پہ، تو اس پہ گورنمنٹ کا سٹانس یہ تھا کہ باہر آ کے پولیٹیکل باتیں کرتے ہیں، اور بشرا بی بی کی فیملی الاؤڈ تھی کہ جی وہ پولیٹیکل باتیں نہیں کرتے. یہ جو ٹویٹ ہے آج کا، میرا سوال رانا صاحب سے اب یہی تھا، آئی ہوپ کہ ہمارا کنیکشن مل جائے، کہ اس کے بعد کیا بشرا بی بی کے خاندان کو بھی بیان کر دیا جائے گا؟ یہ بڑا پولیٹیکل بیان ہے اور بڑا سیریس الزام ہے، یہ تو مارنے کا الزام ہے. ناظرین، یہ بات تو کنفرم ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، جیسا کہ مریم نواز بھٹو نے اپنے ٹویٹ میں کہا، کیونکہ عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ بھی شدت اختیار کر گیا، لیکن ابھی تک نہ عمران خان کے ڈاکٹروں کو عمران خان سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ہی عمران خان کی فیملی کو عمران خان تک رسائی دی جا رہی ہے. بہت بڑی حقیقت اندر کوئی چھپی ہوئی لگ رہی ہے جسے حکومت چھپا رہی ہے. ناظرین، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.